السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خرم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکائی ویژن۔ سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں میں عجب کرپشن کی غضب کہانی کا پارٹ 3۔ عجب کرپشن کی غضب کہانی کے پارٹ 3 میں جو برطانیہ میں پاکستان کے 50 ارب روپے جو پکڑے گئے تھے، وہ پاکستانی خزانے میں نہیں پہنچے تو کہاں گئے، اس کو آگے سے پڑھ گئے ورداتیے۔ تو ورداتیوں میں کون تھے؟ ورداتیوں میں عمران خان، ان کی بیوی بشرا اور ان کی بیوی اور فرا گوگی۔ تو ورداتیوں نے جو وردات ماری، یہ بڑی جو ہے نئی انداز میں ایک وردات ماری۔ ان ورداتیوں کے وردات مارنے کا طریقہ بڑا ہی زبردست قسم کا ہے۔ اچھا، یہ جو رقم تھی یہ تھی ملک ریاض کی۔ جو ملک ریاض نے جو ہے اس رقم کو وہاں پر ثابت نہیں کر پائے، یہ رقم وہ کیسے پاکستان سے لے کر آئے، اور پھر یہ رقم جو ہے برطانیہ نے پاکستان کے قومی خزانے میں بھیجی، لیکن وہ آگے سے پاکستان کے قومی خزانے میں نہیں آئی 50 ارب کی یہ رقم۔ اس میں کیا ہوا کہ عمران خان نے حساب نہ مانگا ملک ریاض سے، جو 5 ارب روپے تھا۔ 50 ارب میں سے 5 ارب روپے عمران خان نے مانگے، اور 458 کنال کی زمین جو القادر ٹرسٹ کے نام پہ انہوں نے منتقل کروائی۔ اچھا، یہ واحد جو زمین جو آئی تھی جو القادر ٹرسٹ کے نام پہ ملک ریاض نے دی، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پیچھے ایک کال بھی جو لیک ہوئی تھی جس میں ملک ریاض کی بیٹی جو تھی وہ ان سے کہہ رہی تھی کہ وہ ڈاکومنٹ سارے کلیئر ہو جائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں وہ تو آپ نے دینے ہی ہیں وہ، لیکن یہ ہے کہ وہ فرق ہوگی، کہہ رہی تھی کہ ایک 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی بھی جو ہے نا وہ آپ بشرا بیوی کو دیں، تو پھر آپ کی پھر آپ کا یہ ڈاکومنٹ سارے کلیئر ہو جائیں گے۔ تو کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ کیا کہانی چل رہی تھی؟ یہ ورداتی کیسی ورداتیں مار کے گئی ہیں پاکستان میں۔ یہ وہ ورداتی تھے جن کے اوپر صادق امین کا ٹھپا لگا ہوا تھا۔ تو یہ بڑی جو ہے نا یہ اچھا، ویسے تو کہتے تھے خان صاحب کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر خان صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، 8 لاکھ میں میری تنخواہ بڑھائی جائے۔ اور پھر اس سال میں خان صاحب کے یہ بھی بیان تھے، اور ان کی چاہنے والے خان صاحب کو پیسے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ایک سگنیچر کرتے ہیں تو لاکھوں ڈالر کما لیتے ہیں۔ کسی کی شرٹ پہ سگنیچر کرتے ہیں تو وہ شرٹ کروڑوں میں چلی جاتی ہے، اور اگر میچ میں جا کے کمنٹری کرے تو ان کو اربوں خربوں ڈالر مل جاتے ہیں۔ تو اربوں خربوں ڈالر اگر آپ کو ملنے تھے تو پھر آپ کو توشہ خانم سے گھڑیاں چوری کر کے بیچنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کے لیڈر عمران خان صاحب ان کی اتنی ورث تھی تو پھر توشہ خانم سے گھڑیاں چوری کر کے بیچنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر یہ جو 5 ارب انہوں نے اپنا حصہ مانگا ہے ملک ریاض سے، بیری ٹاؤن والے ملک ریاض سے، تو پھر یہ کیوں انہوں نے مانگا ہے؟ یہ پاکستان کی رقم تھی جو انہوں نے اپنے جیب میں ڈالی، اپنے پیٹ بھرے جن سے، اور یہ جو انہوں نے وردات ڈالی ہے بڑی طریقے سے ڈالی ہے۔ اس میں انہوں نے جو یہ پہلا یہ کہتے تھے نا کہ کوئی اگر ایسا کوئی کام ہم نے کیا ہے تو ڈاکومنٹس لے کر آئیں، تو یہ ڈاکومنٹس کے ساتھ ہے۔ اس میں جو سگنیچر کیے گئے ہیں، جو زمین انتقال ہوئی ہے، جو ایگریمنٹ کے وہ سگنیچر ہوئے ہیں، یہ ایک طرف فرا گوگی کے ہیں اور دوسری طرف بیری ٹاؤن کے یعنی کہ ملک ریاض کے سگنیچر ہیں۔ جی ناظرین، یہ ساری سٹوری جو سینئر صحافی سید اون شیرازی یہ لے کر آئے ہیں ود ڈاکومنٹس کے ساتھ، تو سنتے ہیں سب سے پہلے ان کو۔ پھر جب کچھ چیزیں سامنے آئی، وہ 5 قرات والی انگوٹھی ہیرے کی سامنے آئی، یا ملک صاحب کی باقی کالیں سامنے آئی، تو پھر یا فرا گوگی کے معاملات سامنے آئے کہ جی فرا گوگی پیسے لے کے تو ٹرانسفر کرواتی تھی، تو پھر کہا جاتا تھا کہ جناب یہ کیا بات ہے، آپ کوئی ڈاکومنٹ لے کے آئیں، آپ ان کے خلاف کوئی کیسز کریں تاکہ پتہ چلے، کوئی حقائق لے کے آئیں گے تو صرف لفظی الزامات ہیں، پھر یہ ڈاکومنٹ سامنے آ جاتے ہیں۔ اچھا، ان ڈاکومنٹس میں بڑی مزے کی چیز ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں
آئی جو ابھی آپ کے ناظرین کے سامنے میں لے آؤں گا، اور آپ جب دیکھیں گی تو آپ حیران رہ جائیں گی کہ وارداتیں کیسے ڈالے تھے، یہ کیسے وارداتیے تھے جن پہ صادق امین کا ٹھپا لگا ہوا تھا لیکن وارداتیں ڈالتے جا رہے تھے۔ ذرا جلدی میں آپ کے سامنے یہ ایک جو ہے وہ ایگریمنٹ دکھاتا ہوں۔ 200 روپے والے اسٹامپ پہ یہ ایگریمنٹ ہے بشرا خان یعنی بشرا گوگی اور جناب علی یہ بیریا ٹاؤن کے مابین، اور یہ ہے 400 اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 58 کنال کا۔ اچھا اس میں جو مزے کی بات ہے، جو مطلب آپ حیران رہ جائیں گی، یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے 24 مارچ 2021 کو، یہ ایگریمنٹ کی ڈیٹ ہے 24 مارچ 2021 کو، لیکن یہ دیکھیں افیکٹو ڈیٹ کیا ہے، افیکٹ یہ ایگریمنٹ کب سے ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے جی مارچ 2019 سے، یعنی جب ایگریمنٹ ہو رہا ہے، یہ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے ایگریمنٹ 2021 میں ہو رہا ہے، افیکٹ 2019 میں ہو رہا ہے، یعنی اس سے آپ وہ کہانیاں سمجھ جائیں کہ کس انداز میں جو ہے وہ چونا لگایا گیا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ملک صاحب کی جانب سے بشرا بی بی کو دی گئی، خان صاحب کو ڈائریکٹلی طور پہ دی گئی، کیونکہ یہ جو القادر یونیورسٹی ہے جہاں پہ اس وقت آپ کہہ رہی ہیں آپ کا نمائندہ موجود ہے، وہ القادر یونیورسٹی جو ہے وہ ملک صاحب نے وہ زمین خان صاحب کو دی، بشرا بی بی کو دی، اور اس کے ساتھ ساتھ فرح گوگی کو دی۔ اچھا اب اگر کوئی یہ کہ فرح گوگی جی عمران خان صاحب کی فرنٹ وومن تھی، تو پھر تحریک انصاف والے غصہ کرتے ہیں، میری 2-3 لیڈر سے بات ہوئی ہے، تو پھر یہ عمران خان صاحب کے بیعت پہ فرح گوگی کیوں سگنیچر کر رہی ہے بیریا ٹاؤن کے ساتھ؟ اگر یہ فرح گوگی آپ سے میرا ایک سوال آپ سے، بلکہ جتنے بھی دیکھیں نا پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، یقینی طور پر آپ کی بات ہوئی ہوگی ان سے، 4 حلقے کھول دو، چور ڈاکو سن کے ہمارے تو کان پک گئے یہ ساری باتیں، بہرحال اپنا سارا نظریے کی بات ہے، لیکن اب خان صاحب کی ٹیم میں سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے کوئی ابھی تک سامنے کیوں نہیں آیا، کسی نے اپنا اس کے اوپر موقف کیوں نہیں رکھا؟ اگر آپ کی ان سے بات ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں وہ؟ فواد چودھری صاحب اب کیوں نہیں آتے ٹی وی پر، اب کیوں نہیں فون اٹھا رہے؟ نبیہ فواد چودھری صاحب سے جب میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا میں تو بشرا بی بی کو جانتے ہی نہیں ہوں، فرح گوگی کو جانتے ہی نہیں ہوں۔ میں نے کہا فرح گوگی وہی ہے جس کو جو مطلب تحریک انصاف کی سپورٹر رہی، اور کہا ہمارے تو کروڑوں ووٹر ہیں، مجھے کیا پتا کہ وہ کون سی سپورٹر ہے۔ اسد عمر صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ جو ہے فرح گوگی یہ فرنٹ وومین یہ کہانیاں، کہا جی میں جنرل سیکرٹری ہوں پارٹی کا، میں تو نہیں جانتا فرح خان کون ہے، اور خان صاحب ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ یہ ڈاکومنٹ دیکھیں، یہ آفیشیل ڈاکومنٹ ہے، یہ وہ ہے جو خان صاحب جب وزیر اعظم پاکستان تھے 2 دسمبر 2019 کو وفاقی کابینہ میں یہ ڈاکومنٹ پیش کیا گیا تھا شہزاد اکبر کی جانب سے۔ یہ وہ این آر او آپ کہیں جو خان صاحب کہتے تھے نا میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، یہ وہ این آر او ہے جو انہوں نے ملک ریاض کو دیا، جو اس وقت 38 ارب روپے بنتے تھے، اور اب اگر پاؤنڈ کی قیمت لگائی جائے تو یہ 50 ارب روپے جس کا آپ ذکر کر رہی تھی، یہ خان صاحب نے ملک ریاض صاحب کو معاف کر دیے ندر ورڈ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو انہوں نے 458 ارب کی پیمنٹ دینی ہے ملیر والا یعنی بیریا ٹاؤن کراچی والا، اس میں جناب کہا کہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں، اور یہ پاکستان کا قومی راز ہے، صادق اور امین وزیر اعظم کا قومی راز ملک ریاض کے وہ پیسے ہیں جو نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ ثابت ہونے پہ کہ یہ پیسے انلیگل تھے ان سے برآمد کر کے ریاست پاکستان حکومت پاکستان کو دیے کہ یہ آپ کے غریب عوام کے پیسے ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں میں غریبوں کے لیے اور باہر سے اتنے پیسے لے کے آیا، یہ آپ کے غریب عوام کے پیسے ہیں، یہ ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں، اور خان صاحب نے وہ پیسے پھر اسی ملک ریاض کو دیے۔ اور آپ نے پہلے بھی اس پورے معاملے کی طرف اشارہ کیا تھا، آپ ہمارے شو میں سے پہلے تذکرہ کر چکے ہیں، ذکر کر چکے ہیں، میں ضرور آگے چل کر آپ سے پوچھوں گی کہ مزید اور کون کون سی لیکس آنا ابھی باقی ہیں۔ بہرحال ہم علی رضا کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بھی ہم جانیں گے کہ جو القادر ٹرسٹ ہے، یہ زمین جو عطیہ کی گئی وہ کتنی ہے، کہاں واقع ہے، یہ اب موجود ہے ہمارے نیوز رپورٹر وہاں پر، ان سے ہم ایک بار سارا دیکھیں گے بھی۔ لیکن مجھے بتائے گا کیا کوئی نیا قصہ بھی نکلنے والے آنے والے دنوں میں، اور کیا خان صاحب گلٹی ہیں، کیا وہ صادق اور امین رہے، یہ میرا سوال ہے۔ نبیہ یہ تو مطلب اب ایک
अंधे शख्स को भी मालूम हो रहा है कि सादिक अमीन नहीं रहे, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जब वो वजीर आजम पाकिस्तान थे, आल तो वजीर आजम बनने से पहले जब वो भारत गए थे तब भी मलिक रियाज साहब के जहाज पे ही वो भारत गए थे, लेकिन जब वो वजीर आजम पाकिस्तान थे, आप वजीर आजम पाकिस्तान है, आप अपने नाम पे डोनेशनें ले रहे हैं, आप वजीर आजम पाकिस्तान है, आप जनाब 38 अरब रुपए की जो है वो रकम वापस कर रहे हैं, तो इससे ये जाहिर होता है कि कन्फ्लिक्ट आप जब हलफ उठाते हैं ना, आप हलफ ये उठाते हैं कि मैं जाती मफादात को इस मामले में नहीं आने दूंगा, लेकिन खान साहब हम मुसलसल देख रहे हैं कि थ्रू आउट आप फंडिंग करते रहे, चले शौकत खानम को मैं इसमें नहीं ले आता साइड पे, लेकिन वो भी एक प्राइवेट प्रोजेक्ट था, आप उसकी फंडिंग करते रहे। ये तो आप एक तयशुदा, ये 25 के 28 स्टूडेंट सारे कादर यूनिवर्सिटी जिस पे अरबों की, जो अगर सिर्फ वैल्यू आप डीसी रेट के है ना, वो डीसी रेट जो है वो 40 से 50 करोड़ रुपया बनता है, और आपको और मुझे पता है और देखने वालों को भी अच्छी तरह पता है कि डीसी रेट जो होता है वो कम से कम सही जो से रेट होता है उससे 10 गुना कम होता है, और जो मार्केट रेट होता है। तो ये जो 38 अरब रुपया बचाया गया और मलिक साहब को वापस किया गया। और देखें इन वारदातियों की वारदात मारने के तरीक़ेकार आपने देखे हैं कि एक जो एग्रीमेंट ऐसा किया गया जिसके ऊपर जो 2021 में किया गया, लेकिन इफेक्टेड कब था वो मार्च 2019 को, तो ये इस तरह के वारदाती थे। और इन्होंने आकर जो है साफ चली और शफाफ चली का नारा लगाया, लेकिन आगे सारा कुछ सफाया कर दिया पाकिस्तान से। ये जो आज पाकिस्तान में हालात आपको नज़र आ रहे हैं, महंगाई जो आपको नज़र आ रही है, ये सब इन्हीं की वजह से है। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा पाकिस्तान के अंदर, हर चीज़ में करप्शन। इनके दौर में जितने स्कैंडल आए हैं जब से पाकिस्तान बना है अब तक इतने स्कैंडल नहीं आए, इतनी करप्शन नहीं हुई जितनी 350 सालों में हुई है। तो अभी आपने देखा कि जो इनकी जो ट्रस्ट है, जो ये लिए भी इन्होंने गिफ्ट है जी, यानी कि इनको ऐसे कि गिफ्ट दिए, भाई आप बड़े अच्छे हो, को आपको जो है 458 कनाल और हीरे की अंगूठी 5 कैरेट की और 5 अरब गिफ्ट दे रहे हैं मलिक रियाज, ठीक है। और अब देखें कि जो इसके ट्रस्टी, आपको पता चल गया होगा कि अल कादर जो यूनिवर्सिटी है इसके ट्रस्टी कौन कौन है, बुशरा बीवी और फराग होगी और इमरान खान। ये ऐसा एक जो है ना क्रिमिनल्स का गैंग था जिन्होंने, अब इन्होंने फराग होगी को भगा दिए, और अब आपको पता है वेरी सून बुशरा बीवी भी पाकिस्तान छोड़ के जा रही है। और सिर्फ ये ऐसे नहीं छोड़ के जा रही कि मतलब जाएंगी फिर आ जाएंगी, नहीं, ये हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है। तो इमरान खान ने भी आपको पता है कि पिछले दिनों एक एप्लीकेशन दी थी अदालत में जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा ECI में से नाम निकाला जाए, तो वो भी यहाँ से पाकिस्तान से भागना चाह रहे हैं। उनके बच्चे तो आपको पहले पता है वो है ही पाकिस्तान में नहीं, हो बाहर है वो। इन्होंने ये तो वो है करप्शन जो ऐसा ऐसा आपके सामने आ रही है। ये जो जैसे जैसे ये दिन गुजरते जाएंगे इनकी करप्शन सामने आती जाएगी। अभी सबसे पहले तो आपको जैसे पता है कि अभी ये जो फैसला जो आया है इसका फॉरेन फंडिंग केस का, वो भी अभी जो है ना इन्होंने महफूज कर लिया है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने। तो उस पर भी काफ़ी इनको मार पड़ने वाली है। तो अभी बहुत सारे और चीज़ें हैं जो आपके सामने आएंगी, क्योंकि ये एक ऐसा जो ना टीम थी जो इस पाकिस्तान को लूटने के लिए आई है। और ये जितने भी हैं जिसमें आरफ अलवी जितने भी इनके वो हैं, ये सारे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इनको पता था कि वन ओनली हमारी एक ही दफ़ा बारी आएगी, तो लूट लो जितना लूट सकते इस पाकिस्तान को। तो आपको पता है कि कर्जे भी सबसे ज़्यादा इसी गवर्नमेंट ने लिए हैं, और अब तक 1 रुपया भी, 1 फूटी कोड़ी भी उन्होंने कर्जों की मद में वापस नहीं की। तो ऐसे जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो ये खान साहब ने जो चेहरे पर नकाब पहना हुआ था कि सादिक और अमीन का, और ये करप्शन नहीं करता, ये बंदा बड़ा ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा कि बंदा कितना एक ठीक है। ये पाकिस्तान का करप्ट क्लीन लीडर साबित होगा, और हो गया है। ठीक है जी, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।